حضرت ابو دردہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ پہلے زمانے میں لوگ طلاق دیتے تھے اور انکار کر دیتے تھے کہ نہیں دی ہم نے. کوئی کہتا جی سنا ہے, کہتے ویسی مذاق میں کہا تھا, ویسی مذاق میں کر رہے تھے. تو حضرت ابو دردہ فرماتے ہیں کہ یہ جو آیت مبارکہ ہے یہ اللہ نے اس موقع پر آیت نازل فرمائی, اس موقع پر یہ آیت اتری کہ تمہیں مذاق کرنے کے لیے بھی اللہ کی شریعت ملی ہے کہ مذاق میں طلاق دے دی. اللہ نے کہا کہ اب اگر تم نے مذاق میں بھی یہ جملہ کہا, مذاق مذاق نہیں مانا جائے گا, وہ حقیقت میں طلاق شمار کی جائے گی. اور خبردار کر دیا کہ خبردار آگے سے اللہ کی تعلیمات اور اللہ کی شریعت کے ساتھ میں مذاق نہ کرنا, اسے اپنے کھیل تماشے کا ذریعہ نہ بنانا. تو ان لوگوں کی اس حرکت کی وجہ سے اللہ نے یہ آیت گویا کہ نازل فرمائی. یہ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مشہور صحابی ہیں, ان کی رائے اس آیت مبارکہ پر یہ ہے کہ یہ اس موقع پر اللہ نے نازل فرمائی تھی. تو اب اس آیت سے سمجھ میں آیا کہ اگر کوئی آدمی اللہ نہ کرے مذاق میں بھی طلاق دے گا تو بتائیے پڑے گی یا نہیں پڑے گی؟ پڑ جائے گی, طلاق ہو جائے گی اگر مذاق میں بھی دی. کبھی کوئی ویسے ہی سوچے کہ لاؤ ذرا دے کے تو دیکھو صحیح کام بھی کر رہی ہے. نہیں, میں نے سنایا تھا آپ کو, ایک صاحب آئے تھے, کہنے لگے کہ جی سنا ہے وہ جو سور پھونکے گا فرشتہ, جس میں وہ پھونک مارے گا, وہ بس منہ پہ لگائے نا تیار کھڑا ہے اور اللہ کے آرڈر کا انتظار ہے. جیسے ہی آرڈر ملے گا وہ پھونک مار دے گا. اس کی آواز اتنی بھینکر ہوگی کہ دنیا چورا چورا ہو جائے گی. وہ ہے سور پھونکنا جس سے قیامت آئے گی. میں نے کہا ہاں ٹھیک ہے, اتنی بات تو صحیح ہے, پھر پوچھنے کی کیا بات ہے اس میں؟ کہنے لگے کہ ہمیں یہ خیال آتا ہے کبھی کبھی کہ رات کو سوچ کر کے دل کانپ جاتا ہے. میں نے کہا کیا؟ کہ کبھی اس فرشتے نے یہ سوچا لاؤ ویسے ہی ٹرائی مارنے کو دیکھو یہ چل بھی رہا ہے نہیں. اس نے اگر پھونک مار کے دیکھ لیا تب کیا ہوگا؟ میں نے کہا تم اپنی گاڑی کی طرح اسے سمجھ رہے ہو کہ سردی میں کہیں جام نہ ہو جائے, بائک سمجھ رہے ہو کہ کک پہ کک نہ مارنی پڑے. وہ اللہ کا نظام ہے, وہاں یہ توڑی ہے کہ پہلے ٹرائی ماری جائے گی کہ ہاں صحیح چل بھی رہا ہے یا نہیں. اور میں نے کہا چلو اگر ہے بھی ایسا تو تجھے نیند کیوں اڑ رہی ہے رات میں؟ اللہ نہ کرے اگر ایسا ہوا, ویسے تو ہونا نہیں کیونکہ وہ نظام طے ہے اللہ کا, لیکن اگر سارے ہی نپٹیں گے تو بھی نمٹ جائے گا. کیا چاہتا ہے مطلب اکیلا رہے گا کیا؟ تنا گھومے گا دنیا کے اندر, سب نمٹ جائیں اور بچ جائے اکیلا. تو جب سب ختم تو تم بھی ختم. لیکن یہ چیزیں ہمارے اوپر کیوں ہوتی ہیں؟ اس لیے ہوتی ہے کہ مرنے سے بڑی گھبراہٹ ہوتی, مرنے سے بہت ڈرتا ہے آدمی. اور مرنے سے کیوں ڈرتا ہے کہ تیاری نہیں ہے. ایگزام ہال میں جانے میں گھبراہٹ کسے ہوتی ہے؟ جس نے تیاری نہیں کی ہے. اور جو بالکل مضبوط ہے, تیار ہے, وہ یہ چاہتا ہے جلدی سے ایگزام ہال میں جاؤں, پیپر کھولوں, دیکھو تو صحیح پوچھا کیا ہے, پھر میں اسے ڈھنگ سے جواب لکھ کر کے آؤں گا, کیونکہ اس کی تیاری مضبوط ہے, وہ گھبراتا نہیں. یہ جتنے آتے ہیں نا, یہ پین کی نوک پڑھ دو. وہ 10th کے اور 11th کے جب ایگزام آتے ہیں نا تو ہمارے پاس پین آنے شروع ہو جاتے ہیں کئی سارے کلر کے, کہ یہ پین آئے کائیں کے لیے کہ ان کی نوک پہ دم کر دیجئے.
میں نے کہا ایسا وظیفہ تو مجھے بھی نہیں پتا تھا، میں نے بھی بغیر دمی کے امتحان دیا۔ ایسا وظیفہ کہ میں دم کر دوں اور وہ دم چل جائے، چاہے تم نے کچھ پڑھا ہے یا نہیں پڑھا۔ بھائی خدا کے لیے ایسے وظیفے نہ تو ہمیں پتا ہے، نہ ہم ایسا کسی کا بنانا جانتے ہیں، ہمیں نہیں پتا۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ آپ نے اگر محنت کی ہے، دل لگا کے لگے ہیں، کتابوں میں مغز ماری کی ہے، تب کچھ دعا بتا سکتے ہیں کہ اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ لکھنے میں حوصلہ عطا فرما دیں، یہ تو ممکن ہے۔ لیکن ایسا کوئی نسخہ نہیں ہے کہ یہ آٹومیٹک خود بخود وہاں سب کچھ چل جائے۔ قلم آتے ہیں کہ جی انہیں پڑھوا دو۔ عرض میں یہ کر رہا، انہوں نے شریعت کا مذاق بنایا اور کھیل کرتے تھے کہ جی مذاق میں طلاق دے کے دیے، تو شریعت نے کہا اب اگر مذاق میں بھی دی تو طلاق ہو جائے گی۔ اور پھر اس کو میرے آقا سرور دو عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر بیان فرمایا، ثلاث جدہن جد وہزلہن جد۔ اللہ کے نبی نے کہا تین چیزیں ایسی ہیں کہ وہ حقیقت میں کہو تب بھی ہیں اور مذاق میں کہو تب بھی ہیں۔ فرمایا النکاح والطلاق والعتاق، یہ تین چیزیں اللہ کے نبی نے بیان فرمائی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، کسی نے اپنا غلام تھا پہلے زمانے میں جو چلتے تھے، اس سے ویسے ہی ہنسی میں کہہ دیا جا تو آزاد ہے، اور وہ تو چل دیا بوری بستر باندھ کے۔ اس نے کہا او ادھر آ جا، میں تو مذاق کر رہا تھا۔ اب وہ واپس نہیں آئے گا، آپ نے مذاق میں کہا ہے لیکن وہ حقیقت میں آزاد ہو گیا۔ ایک دوسری حدیث کے اندر اللہ کے نبی علی اسی روایت کے اندر جو دوسرا ہے، ایک تو یہ غلام آزاد کرنا، دوسرا ہے نکاح کا معاملہ۔ کیا؟ گھر پہ بیٹھے شادی کا ماحول چل رہا ہے، سب آئے ہوئے ہیں، آپ بھی بیٹھے، سارے رشتہ دار ہیں، آپ نے اس موقع پر کوئی ہوگی آپ کی کزن، تیری، چچیری، پھوپیری، مولیری، خلیری، لٹیری، کوئی سی بھی، اس سے ویسے ہی کہہ دیا بھائی میں نے تو اس سے نکاح کیا۔ اس نے کہا میں نے قبول کیا، اور کسی دو نے سن لیا، دو نے سن لیا۔ جن کی شادی میں آئے ان کی تو بعد میں ہوگی، آپ کی پہلے ہو گئی ہے، ہو گیا نکاح، شوہر بیوی بن گئے آفیشیلی۔ یہ مسئلہ یاد رکھیے گا، مذاق میں بھی نکاح ہو جائے گا۔ اگر اس طرح سے مذاق میں بھی کسی خاتون سے کہا یا کسی لڑکی نے لڑکے سے کہہ دیا، لیکن اس میں یہ شرط ہے کہ دو لوگ وہاں سن لیں آپ کی بات کو، گواہ دو ہونے چاہیے۔ اگر آپ نے کہا اور اس نے قبول کیا اور سنا نہیں کسی نے، کوئی گواہ نہیں ہے وہاں پر، تب نکاح نہیں ہوگا۔ بس دو گواہ ہیں تو نکاح ہو جائے گا۔ اب لوگ پوچھتے ہیں جی امام صاحب، ان کا رجسٹر، وہ سائن، مہر، یہ وہ دنیا بھر کی چیزیں، یہ سب فارمیلٹی ہے، یہ صرف ایک روب جمانے کو ہے، یہ ساری فارمیلٹیز ہیں۔ اصل معاملہ تو بس اتنا ہے جو آپ نے سنا۔ اسی کو کہا جاتا ہے جب میاں بیوی راضی تو کیا کرے قاضی۔ اب کیا مسئلہ بچا کسی کا، بس آپ دونوں کا نکاح ہو گیا۔ اس لیے کبھی ویسی پریکٹس کرنے کو مت کرنی شروع کر دینا کہ لاؤ مذاق میں کر کے دیکھتے ہیں کہ کیسا ہوتا ہے نکاح، پتہ لگا وہ ہو بھی جائے گا۔ تو نکاح کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا اس کی مذاق نہیں ہے۔
یہ جب بھی ہوگا یہ حقیقت میں ہوگا، یہ کبھی بھی مذاق میں نہیں ہوگا. اور اگر کوئی کہے بھی کہ میں نے مذاق میں کیا ہے، اس میں اس کی بات کا اعتبار نہیں کیا جائے گا اور اسے نکاح کو معتبر مان لیا جائے گا. بہت سارے لوگ آتے ہیں کہ جی نکاح کرا دیجئے. میں پوچھتا ہوں کہ بھائی کیسا کیا؟ کہ ہم دونوں کے تعلقات ہیں لیکن ابھی گھر والے نہ دونوں پارٹیاں بھی تیار نہیں ہیں. یا تو لڑکا منا رہا ہے اپنے گھر والوں کو یا لڑکی منانے میں لگی پڑی ہے. پھر تم کیا چاہتے ہو کہ جی اتنے نکاح کرا دیجئے، مناتے تو ہم بعد میں رہیں گے، باقی یہ ہے کہ اتنے ہماری بات چیت یہ سب جائز ہو جائے گی. شریعت کا بھی عمل کرنا ہے. وہ جو بات چیت ہو رہی ہے نا وہ حرام نہیں رہے گی. میں نے کہا اللہ کے بندے کہیں پارٹی تیار نہ ہوئی تب کیا ہوگا؟ پھر تم نے کر لیا نکاح کہ چلو مان جائیں گے اور اللہ نہ کرے وہ نہ مانے تب کیا ہوگا؟ یہ بھی ہوتا ہے. ہم سب چیزیں بھگتے ہوئے ہیں مسئلوں کے اعتبار سے. لوگ جو آ کر کے مسئلے آتے ہیں نا حیران رہ جاتے ہم کہ کیا کیا ہو رہا ہے معاشرے میں. وہیں سے پتہ لگتا ہے کہ اچھا یہ بھی آپشن چل رہا ہے، یہ بھی چل رہا ہے. پھر کیا؟ پھر ظاہر سی بات ہے اگر کہیں اور ہونے لگی تو طلاق دینی پڑے گی. پھر اس کے بعد میں اگر ملے ہو کہیں تنہائی کے اندر تو لڑکی کو عدت بھی کرنی پڑے گی. اس کے بعد اس کا کہیں اور نکاح ہوگا. اور میں نے غالباً عرض کیا تھا آپ کے سامنے کہ ایک صاحب نے ایسے ہی مذاق میں کر لیا نکاح. انہیں یاد بھی نہیں رہا انہوں نے کہ ہم نے نکاح کیا. پھر انہوں نے ہمارے بیان میں بیٹھے، انہوں نے بیان میں یہ مسئلہ سنا کہ مذاق میں بھی ہو جاتا ہے. تب یاد آیا کہ وہ ہم نے بھی تو مذاق میں فلاں لڑکی کے ساتھ نکاح کیا تھا. مسئلہ بتایا انہوں نے، صورت بتائی، میں نے کہا ہو گیا تھا نکاح. اب پتہ لگا، پتہ کرو، اس نے بتایا کہ لڑکی کا تو نکاح دوسری جگہ ہوا ہے اور اس کے یہاں اولاد تک ہو چکی، وہ دوسری جگہ جا چکی، اولاد بھی ہو گئی. اب آپ ذرا بتائیے، نہ تو اس کا بیچاری کا اس دوسرے سے نکاح ہوا، نہ اس کے ساتھ میں رہنا جائز ہوا. ان کی ساری زندگی وہ زنا میں رہی اور بچہ بھی وہ ثابت النسب نہیں ہوگا، وہ بھی زنا کی اولاد کہلائے گا. کہاں تک کے مسئلے پیدا ہو جاتے ہیں. اس لیے یہ چیزیں بھی نا تھوڑی سی ذہن میں رکھنی چاہیے کہ جی اس طرح سے بھی مسئلہ ہو سکتا ہے. ہمیں بیدار رہنا چاہیے اور احتیاط کرنی چاہیے. تو اللہ کے نبی نے نکاح کو وہ مذاق والی کیٹیگری سے باہر نکال دیا کہ نکاح میں مذاق نہیں. دوسری چیز طلاق، فرمائے طلاق میں مذاق نہیں. اس کے لیے یہ آیت اتری تھی جو آپ نے آج سنی، اسی موقع پر اللہ نے یہ آیت اتاری ہے. تو نکاح، طلاق اور غلام کو آزاد کرنا، فرمایا کہ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو آپ حقیقت میں کہیں گے تب بھی حقیقت ہے، مذاق میں کہیں گے تب بھی اس کو شریعت حقیقت مانتی. تو لوگوں نے یہ کرنا شروع کر دیا تھا کہ جی مذاق میں طلاق دی ہے. اللہ نے یہ آیت اتاری، وَلَا تَتَّخِذُوا آیَاتِ اللَّهِ هُزُوًا، میری آیتوں کے ساتھ مذاق نہ کرو. اس موقع پر یہ جملہ اللہ نے نازل